أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و سامعین محترم، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی آیہ کریمہ جو آیہ تکمیل دین کہلاتی ہے، اور جس کے ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام کس طرح دین کامل ہے اور اسلام کا تصور عبادت کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اسلام ایک روشنی ہے، جسے یہ روشنی مل گئی وہ مسلمان ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی گھرانے میں اور کسی بھی قوم میں پیدا ہوا ہو. اور جسے یہ روشنی نہ مل سکی، وہ کسی مسلمان کا بیٹا ہو یا کسی نبی کا بیٹا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کو تھام نہ لے، اسلام کے سائے میں نہ آ جائے، اسلام کو اپنی زندگی کا دستور نہ بنا لے. پھر بات آگے بڑھی کہ اسلام روشنی کا نام ہے، روشنی مل گئی، روشنی لے کر کھڑا رہے تو کیا منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، پہلے روشنی حاصل ہو جائے اور اس کے بعد پھر قدم بڑھائے منزل کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، تاکہ منزل تک پہنچ سکے. یعنی اسلام نام ہے علم کا، اور علم کے بعد عمل کا. زندگی گزارنی ہے اس خالق کی مرضی کے مطابق، اور راستہ وہ اپنانا ہے جو اس کو خوش کرنے والا راستہ ہے. بچنا ہے ان باتوں سے جو اس کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ علم ہمیں ملے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ضروریات زندگی کا علم ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو بندے کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے، جو بندے کو اپنے مقصد زندگی سے آگاہ کرتا ہے. وہ علم ملتا ہے وحی کے ذریعے سے، وہ علم ملتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کے ذریعے سے. یعنی ہمیں یہ علم کی روشنی لینی ہوگی قرآن کریم سے اور سنت معصومین سے. معصومین جو قرآن ہی کے ترجمان ہیں، جو قرآن ہی ہیں. یہ قرآن صامت ہے، وہ قرآن ناطق ہے. قرآن یا اللہ کا قانون جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں، جب سیرت میں ڈھلتا ہے تو معصومین بنتے ہیں. ان سے وابستہ رہنا ہم کو کامیاب کرے گا، ہمیں وہ علم حاصل ہوگا، اور پھر ان کی ہدایات کے مطابق عمل کر کے ہم منزل مقصود کو پا لیں گے. مگر کیا آج ہم قرآن کریم سے وابستہ ہیں؟ آج ہم معصومین سے وابستہ ہیں؟ ویسے ہی وابستہ جیسے رہنے کا حق ہے. اطاعت کے لیے پہلے تعلق پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا تعلق کیسا ہے ان ہستیوں سے؟ آئیے پہلے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو دیکھیں. کیوں ہم قرآن کریم کو اپنا رہبر بنائیں، رہنما بنائیں؟ کیوں قرآن کی روشنی میں قدم آگے بڑھائیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی،
یہ پروٹیکٹڈ ہے، یہ پریزروڈ ہے، یہ وہی کلام ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، یہ وہی ہدایات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، اس میں ایک نقطے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا ایک محفوظ کلام، آسمانی کتابیں بہت سی نازل ہوئیں، مگر کسی اور کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محفوظ ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اور آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کے کلام خدا ہونے میں کوئی شک ہے تو لاؤ اس کا کوئی جواب لے آؤ، جواب لے آؤ۔ یہ دعویٰ کیا گیا، یہ چیلنج کیا گیا، اور کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا۔ کسی نے کوشش کی، پہلے چیلنج کیا کہ لاؤ اس کا جواب لے آؤ قرآن کریم کا، تو بہت آسان تھا اسلام کو ختم کر دینا، مٹا دینا، کہ قرآن کو یہ ثابت کر دیتے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ تو بڑے فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے تھے، وہ تو ذرا سی دیر میں بہت ہی عالیشان عمدہ قسم کا کلام موضوع کر لیا کرتے تھے، بڑے بڑے طویل قصیدے، لیکن قرآن کا جواب نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے اپنے چیلنج کو ہلکا کر کے کہا کہ اچھا 10 سورتوں کا جواب لے آؤ، 10 سورتوں کا جواب نہیں لا سکے۔ پھر اپنے چیلنج کو اور ہلکا کیا کہ اچھا 1 سورت کا جواب لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ، 1 سورت کا جواب لے آؤ، مگر 1 سورت کا جواب بھی نہیں لا سکے۔ کہ سب کو جمع کر لو جو اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہیں، تب جواب لے آؤ۔ نہیں لا سکے، کوشش کی گئی تو مذاق بنا، جنہوں نے بھی کوشش کی قرآن کا مذاق بنانے کی۔ ملتا ہے کہ عمرو عاص نے کہا کہ میں اس کا جواب لاؤں گا۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر جب اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا میں اس کا جواب لے کے آؤں گا، اور پھر جب جواب لایا تو اس کا مضمون یہ تھا کہ بلی رے بلی، تیرے 2 کان ہیں، 1 سینہ ہے، تو کتنی بدصورت ہے، دیکھو یہ کیسی صورت ہے۔ تو جب یہ کلام لایا گیا قرآن کریم کے سورہ کوثر کے مقابلے میں تو خود موضوع مذاق بن گیا کہ لیجئے یہ کلام لائے ہیں ایسے فصیح و بلیغ کلام کے مقابلے میں، اور پھر واضح ہو گیا کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں کہ بھئی قرآن چیلنج تھا تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا، اس لیے کہ جو آدمی عربی سے بالکل نابلد ہے، جو پنجابی بیک گراؤنڈ کا ہے، جس نے سنسکرت پڑھی ہے، جو ہندی جانتا ہے، جو انگریزی ماحول میں پیدا ہوا، اس کے لیے کیسے قرآن کا یہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جب اس زبان جانتا ہی نہیں تو اس کا جواب کہاں سے لائے گا؟ تو قرآن کریم نے ہر ایک کو مخاطب کیا، اور دیکھیے ایسا چیلنج ہے یہ کہ دنیا کا ہر چیلنج ٹوٹتا ضرور ہے۔ 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے چیلنج کیے گئے اور پھر وہ چیلنج ٹوٹ گیا۔ کسی نے چیلنج کیا کہ مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، یہ چیلنج مہینے بھر کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، 5 سال کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھ سے بڑا سائنسداں کوئی نہیں، پھر چیلنج ٹوٹ گیا، کوئی اور کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے بڑا شاعر کوئی نہیں، اس سے بڑا شاعر کوئی نکل آیا، وہ چیلنج ختم ہو گیا۔ مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، خطابت کے میدان میں کوئی اس سے آگے بڑھ گیا، چیلنج ختم ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم کا چیلنج ایک چیلنج نہیں بلکہ بہت سے چیلنجز کا، اچھا تم یہ زبان نہیں جانتے، کیسے جواب لاؤ گے؟ بھئی اردو سے جو نابلد ہو اس سے کہا جائے کہ غالب جیسا کوئی شعر کہہ کے دکھاؤ تو وہ کہے گا جب مجھے زبان نہیں آتی تو میں کیسے یہ شعر کہہ سکتا ہوں۔ جو انگریزی نہ جانتا ہو اس سے کہا جائے کہ شیکسپیئر کے کلام کا جواب لے آؤ، وہ کہے گا کہ میں تو اس ماحول کا آدمی ہی نہیں ہوں، میری مادری زبان نہیں، میں کیسے جواب لے آؤں۔ ہندی سے جو ناواقف ہو اس سے کہا جائے کہ کبیر اور کالیداس کے کلام کا جواب لے آؤ، نہیں لا سکتا وہ۔ تو قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ اچھا یہ نہ سمجھو کہ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے چیلنج تھا اور آج کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اچھا چلو ہم تمہیں دوسری طرف متوجہ کرتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہ زبان نہیں جانتے، تو چلو آگے بڑھو۔ وَإِن تُعَدُّوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ، لاؤ اللہ کی نعمتوں کو گن کے دکھاؤ۔ اور پھر قرآن نے فیصلہ سنا دیا، لا تحصوها، تم ان کو نہیں گن سکتے۔ تو یہ تو اب چیلنج
سب کے لیے ہو گیا، اس لیے کہ نعمتیں اتنی ہیں، ہر ایک آدمی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ نعمتیں اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ نعمتیں تم نے خود بنا لی ہیں، یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے، تو اللہ چیلنج کر رہا ہے، یہ نعمتیں ہم نے عطا کی، اتنی عطا کی ہیں کہ تم ان کا شکر تو کیا کرو گے، شمار نہیں کر سکتے۔ شمار کر کے کوئی دکھا دیتا کہ اتنی نعمتیں ہیں، قرآن کریم کا یہ چیلنج ختم ہو جاتا۔ مگر آج تک کوئی پیدا نہ ہوا، نہ طلوع محشر تک پیدا ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ میں ساری نعمتوں کو گن سکتا ہوں، ساری نعمتوں کو تصور میں نہیں لا سکتا تو گنے گا کیسے؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہم تو اتنے محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ 4 نعمتوں سے زیادہ ہم جانتے نہیں، جو ہمیں یعنی دنیاوی اعتبار سے جنہیں انسان نعمت سمجھتا ہے۔ ہم کو اچھا کھانا میسر نہیں، ہم بہت اچھا لباس نہیں پہن سکتے، محدود وسائل ہیں، مزدور کی زندگی ہے، صبح نکلے شام کو گھر آ گئے، اتنی فرصت کہاں ہے کہ باقی نعمتوں کو دیکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے کیسے چیلنج بن سکتا ہے؟ تو پھر قرآن نے آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو تم کہیں چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ تو تمہیں موت درک کر لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی، کہیں بھی چلے جاؤ۔ اب یہ تو امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، گورا ہو، کالا ہو، عرب ہو، عجم ہو، ہر ایک کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ موت سے بچ کے دکھا دو۔ کوئی سائنس نہ اٹھتا کہ میں موت سے بچ کے دکھا دوں گا، کوئی ایسے انسان کو لے آتا کہ دیکھو یہ 10,000 سال سے زندہ ہے، یہ موجود ہے، لہذا قرآن کریم کا یہ چیلنج ختم ہو گیا، مگر کوئی نہیں لا سکا۔ قرآن کا چیلنج اپنی جگہ پر قائم ہے ہر انسان کے لیے جو بتا رہا ہے یہ کلام خدا ہے۔ پھر ایک خاص قوم کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ہاں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور پھر قرآن نے فیصلہ سنا دیا، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ نہیں کریں گے کبھی موت کی تمنا، اس لیے کہ ان کا دامن عمل خالی ہے۔ تو وہ قوم جس کے لیے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، وہ اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا کہ نہیں کریں گے موت کی تمنا، کھڑے ہو جاتے کہ ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، ہم موت کو عزیز رکھتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہر محبوب اپنے حبیب سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، تمنا ہوتی کہ جلدی سے جلدی اس سے ملاقات ہو جائے، تو موت کے راستے، موت کے دروازے داخل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے۔ مگر یہ چیلنج بنا ہوا ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن تمام جو سابقہ صحیفے نازل ہوئے ان کا ماحصل اور ان تعلیمات کا نچوڑ ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے کلام خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ روز اول سے لے کر روز نزول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر طلوع محشر تک محفوظ ہے۔ بہت سے لوگ اٹھیں گے، میں نے خاص طور سے آپ کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ آج توہین قرآن کی جا رہی ہے، توہین رسالت مآب کی جا رہی ہے۔ تو جب توہین قرآن ہوتی ہے مسلمان سراپا احتجاج بن جاتا ہے، اس کے اوراق جلا دیے گئے، اس کی توہین کر دی گئی۔ مگر میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی توہین کو سمجھیے پہلے کہ توہین کیا ہے۔ انہوں نے بڑی توہین کی ہے جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے، انہوں نے بڑی توہین کی ہے جنہوں نے اس کے اوراق کو پھاڑا، اس پر نجاست ڈالی، یا قرآن کی بڑی توہین وہ کر رہے ہیں جو اس کے ماننے والے ہیں۔ کتنا اس قرآن سے روشنی لی، کتنے لوگ ہیں نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میں کتنے ہیں جو اس کو پڑھنا جانتے ہوں، کتنے ہیں جو پڑھ کے سمجھنا جانتے ہوں، کتنے ہیں جو سمجھ کے عمل کرتے ہوں، کتنے ہیں جو عمل کرنے کے بعد اس کی روشنی کو پھیلاتے ہوں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں جن کو ہم نے پامال کیا۔ عالم کیا ہے؟ قرآن خود فریاد کر رہا ہے کہ عالم کیا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریم و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ مگر عالم کیا ہے
کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ہر ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اس کی تلاوت کرنے والے بہت ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، مگر اس کو سمجھنا، قرآن کی وہ آیتیں جنہیں پڑھ کے اہل ایمان کے دل لرز جاتے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، ان کی راتیں بیداری میں گزرتی تھیں، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، وہ آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، نہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں نمی آتی ہے، نہ کوئی خوف آخرت پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک تصور کر لیا کہ ہم تو بخشی بخشائی قوم ہیں، ہم تو نبی رحمت کے ماننے والے ہیں، ہم تو معصومین کے پیروکار ہیں، لہذا وہ ہماری شفاعت کر دیں گے اور ان کی شفاعت کی بنا پر ہم بخش دیے جائیں گے۔ یقیناً ہماری امید انہی کی شفاعت پر ہے، وہی شفاعت کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارا عمل تو ہمیں کہیں کا نہیں رکھنے والا، اس لیے کہ ہماری نمازیں بھی کوئی نمازیں ہیں، ہمارے روزے بھی کوئی روزے ہیں۔ نمازیں تو ان کی ہیں کہ جن کے پیر سے تیر نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو، روزے تو ان کے ہیں کہ جو سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ایک روزے کو پانی سے افطار کر دوسرا روزہ رکھ لیں اور آگے کی روٹی اور سائل کو دے دیں، اور قرآن کریم کو کہنا پڑے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کا جہاد، ان کا حج، ان کا زکوٰۃ، ان کا حسن اخلاق، ان کا لوگوں کے ساتھ پیش آنا، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے عمل۔ تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہیں ہماری نمازیں، کیا ہیں ہمارے روزے، لیکن قرآن کریم شکوہ کر رہا ہے۔ یہ شکوہ کس لیے کہ وہ آیتیں آتی ہیں، پڑھتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے، ہمارا ان سے کیا تعلق، جبکہ وہ آیتیں کس لیے تھیں؟ محاسبہ، آئینہ تھا۔ آئینہ، ایک آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آئینہ انسان کو بتاتا ہے، آئینہ انسان کو بتاتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں۔ آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، آئینہ جیسا چہرہ ہو ویسا دکھا دیتا ہے۔ انسان اگر آئینے کو الزام دینے لگے کہ یہ آئینہ میرے چہرے پر اتنے دھبے دکھا رہا ہے، میرے چہرے کو ایسا دکھا رہا ہے، غصے میں آ کے اگر آئینے کو توڑ بھی دے تو پھر چکنا چور ہو جائے آئینہ، مگر سچ بولنا نہیں چھوڑتا۔ جتنے ٹکڑے ہوں گے ہر ایک پلٹ کے کہے گا کہ تمہارا چہرہ داغدار ہے۔ تم جتنا ٹکڑے کرو گے اتنا زیادہ آوازیں آئیں گی۔ یہ ہے آئینہ۔ بس آئینہ یہ بتاتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو بتاتا ہے کردار پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں۔ کردار کو سنوارنے کے لیے قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھنا تھا کہ جب کبھی آیت آئے، ایسی آیہ کریمہ کہ جس میں خوف خدا دلایا گیا ہو، جہنم کی بات ہو، تو انسان چونک جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کہیں یہ آیت مجھ سے خطاب تو نہیں کر رہی ہے، میں تو کہیں اس آیت کے مطابق جہنم میں جانے والا نہیں ہوں۔ جنت کی آیت آئے تو اپنا جائزہ لے لے کہ جنتیوں کی جو صفات بیان کیے گئے، کیا وہ صفات میرے اندر پیدا ہو گئے ہیں؟ تو قرآن کی توہین کون کر رہا ہے، اس پر غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ کتنا عمل کرنے والے ہیں، کتنا قرآن کو پہنچانے والے ہیں، کتنا سمجھنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنی آیتیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے، آپ احتجاج کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے وہ کون سی آیتیں ہیں جن کے متعلق غیر مسلمین کے اعتراضات ہیں؟ آپ اس کا علمی جواب دے سکتے ہیں؟ یہی پیغمبر اکرم کی سیرت کے متعلق بات ہے کہ سیرت نبی پر جب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جب پیغمبر کی توہین کی جاتی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کبھی خاکے بنائے جا رہے ہیں، کبھی دوسری طرح سے توہین کی جا رہی ہے۔ یہ سمجھیے کون ہے جو اس نبی کی توہین کر سکتا ہے، اس نبی کریم کی توہین کر سکتا ہے جسے عزت اللہ نے دی ہو، اللہ نے جسے عزت دی ہو۔ اصل عزت وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، بندے کیا عزت دیں گے؟ بندوں کے بے عزت کرنے سے کوئی بے عزت نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے جائیے، آپ کن کو عزت دار سمجھتے ہیں؟ انبیاء عزت دار ہیں، لیکن پھر دیکھیں کہ کس کس طرح قوم نے ان کو ستایا ہے۔ کوڑا ڈالا، آری سے چیرا، کانٹوں پر چلایا، کنویں کے اندر ڈال دیا، غلام بنا کر بیچ دیا، باپ بیٹوں کو ایک ساتھ ذبح کر دیا،
اتنے پتھر مارے کہ پتھروں کی بارش سے لہو لہان ہو گئے، اتنی توہین کی، کبھی کوڑا ڈالا جا رہا ہے، کبھی وطن سے نکالا جا رہا ہے، کبھی فقرے کسے جا رہے ہیں، شاعر اور دیوانہ کہا جا رہا ہے. کیا توہین ہو گئی؟ اس سے توہین ہو گئی. آج ذرا تصور کریں، کوئی ایک خاتون ہو اور وہ اپنی گود میں بچہ لے کے بازار سے گزر رہی ہو اور لوگ کھڑے ہو کے کہنے لگیں کہ اس کی گود میں جو بچہ ہے یہ ناجائز ہے، تو اس خاتون کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور یہ کسی پاک باز، پاک دامن، باعصمت خاتون کے لیے کتنی بڑی توہین ہے کہ اس کے اوپر ایسی تہمت لگا دی جائے، ایسا الزام لگا دیا جائے. زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی تہمتوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں گھر، اگر کوئی نیک گھر کی خاتون ہے خودکشی تک کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے. تو ایسی توہین ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بیوی ہے جو اپنے آغوش میں بچہ لیے کھڑی ہے اور اس کے اوپر اس قسم کی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. مگر کیا زمانے والے توہین کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، آج تک سلام کیا جا رہا ہے جناب مریم کی عصمت و طہارت کو. تو دنیا والے کیا کسی کو ذلیل اور رسوا کریں گے؟ عزت دیتا اللہ ہے، رسوا کرتا اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. یہ جو حصار ہم نے بنا لیا، اس حصار کو ہمیں توڑنا پڑے گا، اس حصار سے ہمیں نکلنا پڑے گا. لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، ہماری پوری زندگی اسی کی نظر ہو جاتی ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے. وہی بات کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ سے ملاقات کے لیے پیغمبر اکرم آئے، دیکھا کسی سے گفتگو کر رہی ہیں، کہا کہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہا یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ جو میرے بطن میں مولود ہے، یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا کہ آواز آتی ہے، یہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو اماں، ان اللہ معنا، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کس کی توہین، کون توہین کر سکتا ہے؟ جنہیں عزتیں اللہ نے دی ہوں، جنہیں عزتیں دینے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا ہو، پھر اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو توہین رسالت یہ کارٹون بنانے اور پیغمبر کے خلاف باتیں کرنے سے نہیں ہوتی. توہین رسالت تو زندگی میں پیغمبر کی اس طرح بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ کوڑا ڈالا، پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کیں، گالیاں دیں، مگر کیا پیغمبر نے پلٹ کے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دو جو میری توہین کر رہے ہیں، ان کو مار ڈالو جو میری توہین کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ اگر کوئی توہین رسالت کا آپ کی دانست میں مرتکب ہو رہا ہے تو آپ اس کو سزائیں دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، آپ ان تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، آپ کے پاس روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں سفر کر رہے ہیں، اور اندھیرے میں کوئی اور اندھیرے کا پرستار مل گیا جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے اور آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کے کسی گڑھے کے اندر گرا دیا. بدنام اسلام کو کر رہے ہیں، جانتے خود نہیں. توہین رسالت، توہین اسلام. آپ علمی جواب دیجئے، علمی جواب دیجئے جو پیغمبر کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں. مگر آپ نے کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہوگی تو علمی جواب دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال یہ ہے، اے اللہ دیکھ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم کو مدد کیوں نہیں آتی، تیری طرف سے کیوں نہیں مدد آتی. یہ کہہ دینا اور یہ اپنے حالات کا شکوہ کر لینا یہ بڑا آسان ہے. مگر وہاں سے جو جواب آتا ہے، جو جواب آتا ہے وہ جواب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے. کیا جواب آتا ہے؟ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم آتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. یہ تو نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے. تو قرآن کریم کی آج یہ طے کر کے اٹھیں، کس لیے قرآن کا استعمال کریں گے؟ جن بھوت بھگانے کے لیے، کھانسی اور بخار کا علاج کرنے کے لیے، اس کی ہوا دے کر گھر سے نکلنے کے لیے. یہ سب چیزیں بھی اگر قرآن سے آپ دیگر فائدے بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھائیں، لیکن یہ اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میٹھے پانی کے چشمے پہ کوئی پہنچے اور اپنے پیر دھو کے واپس پلٹ آئے. اے بندہ خدا، تو نے پیاس نہیں بجھائی، اتنا پیاسا تھا، پانی کے چشمے کی تلاش تھی، اور جب وہاں پہنچا تو پیر دھو کے واپس پلٹنے لگا. قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے، قرآن کریم دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہے، راہوں کو روشن کرنے کے لیے ہے، زمانے کو روشن کرنے کے لیے ہے، ہدایت کی روشنی پورے عالم میں پھیلانے کے لیے ہے. یہ کون سی ہدایت کی روشنی ہم نے لی ہے؟ ہمارے گھروں پہ ناریل لٹک رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں پہ نیبو اور مرچیں لٹک رہی ہوتی ہیں.
کس تاریکی میں ہم چلے گئے، کون سے رسوم و رواج کے ماننے والے بن گئے. لہذا پلٹنے کی ضرورت ہے. قرآن کل بھی چیلنج تھا، آج بھی ہے. قرآن کی طرف آنے والا ہر دور میں فلاح پائے گا. قرآن حبل اللہ المتین ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ نجات پا گیا. قرآن منزل تک پہنچانے والا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ دیکھیے گا، ایک نہیں کئی خطبوں کے اندر جس میں قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا گیا. اور جب اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے تعلق پیدا کیا، میری اطاعت کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ دیکھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں. اور پھر آواز آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا. اور اگر اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمیشہ قلیل جماعت کثیر پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد سے. مگر اللہ کی مدد ملتی کب ہے؟ اللہ کی مدد ملتی اس وقت ہے کہ جب ثابت قدم ہو جاؤ، جب تعلق پیدا کر لو. اسی تعلق کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات مسلمانوں کے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں تو پھر آخر مدد کیوں نہیں آتی، ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آتا، کیوں آخر غیب سے مدد نہیں آتی اور آ کے ہمیں غلبہ نہیں دلاتی ان دشمنان اسلام پر. یہ اس دور کے اندر بھی ذہن میں بات آ رہی تھی اور یہ آوازیں تھیں کہ جب رسالت مآب موجود تھے. ہاں، یہ کہ اس دور میں جو مسلمان تھے وہ خالص مومن تھے، ان کا تعلق رسول اکرم اور قرآن کریم پر کے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے تھے، برہنہ کیا جا رہا تھا، برہنہ کر کے کانٹوں کے اوپر کھینچا جا رہا تھا. گرمی کے موسم میں چلچلاتی ہوئی دھوپ اور تپتی ہوئی چٹانوں کے اوپر ان کو لٹایا جا رہا تھا. طرح طرح کی اذیتیں تھیں، طرح طرح کے ظلم تھے جو ان پر ہو رہے تھے. تو آواز تو آ رہی تھی، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. مگر جواب قرآن کریم کیا دے رہا تھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتن الذین من قبلہم. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے ان کا اسلام قبول کر لیا جائے گا. نہیں، ان کی آزمائش ہوگی. ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا، اور جو آزمائش میں کھرے اترے پھر پیغمبر اکرم ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا کائنات ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جناب خباب بن ارس کی تعریف کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ تھے وہ صاحبان ایمان جن کو یاد کر رہے ہیں معصومین. ان کا تعلق تھا معصومین کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ. 7 افراد کا تعارف کراتے ہوئے پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ 7 ہستیاں وہ ہیں. ذرا سوچئے گا ان کا ایمان کس درجے کا ہے، ان کا یقین کس درجے کا ہے کہ پیغمبر ان کا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے محبت کرنا ہر مومن پر واجب ہے. یہ شروع کے دور کے مسلمان، سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان ہستیوں سے کو بار بار کبھی 4 ہستیوں کا ذکر کر کے تعارف کرایا، کبھی 7 ہستیوں کا تذکرہ کر کے کہ ان کو پہچان لو، ان سے محبت پیدا کرو. یعنی یہ دیکھو کہ کس طرح انہوں نے پیغمبر اکرم سے تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنایا کہ ان کی مثالیں دی جا سکیں. بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں، آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا غضب رکا ہوا ہے، جن کی وجہ سے دنیا والے رزق پا رہے ہیں. ایسی ہستیاں، اور کتنی سختیوں سے یہ گزرے ہیں، اتنی سختیوں سے گزرے کہ بالآخر جب ظلم بہت زیادہ بڑھا تو پیغمبر اکرم کو کہنا پڑا کہ اب یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور شاہ حبشہ نجاشی کے یہاں جا کے پناہ لو. آسان مرحلہ نہیں تھا، مگر دیکھیے گا قرآن سے تعلق، مضبوط تعلق نے کس طرح راہوں کو آسان کیا اور کس طرح مخالفین کے دلوں میں گنجائش پیدا کی. کس طرح جو اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے وہ اسلام کے آگے ڈھیر ہو گئے کہ جب بہت ظلم بڑھا تو اب
حکم دیا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، اور اس وقت جب حبشہ ہجرت کی تقریباً 83 لوگ ہیں، کہیں 80 کہیں 83 بیان ہوئے، جن میں 11 خواتین ہیں جنہیں پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اور جناب جعفر ابن ابو طالب ابن عبد المطلب، جنہیں بعد میں جعفر طیار کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ عظیم شخصیت، ان کو سرپرست بنایا گیا، اور ان کی قیادت میں یہ 83 لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ دیکھیے گا قرآن کریم کی عظمت اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے نے کیسا راہوں کو آسان کیا۔ ادھر تو یہ پہنچے حبشہ میں، اور ادھر کافروں کو معلوم ہو گیا، مشرکین مکہ کی طرف سے ایک وفد روانہ ہوا، جس میں 2 لوگوں کے نام خاص طور پر ملتے ہیں، عمرو عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، کہ ان کو روانہ کیا گیا کہ دیکھو خبردار یہ پناہ نہ لینے پائیں، اگر انہوں نے پناہ لے لی، اگر یہ پہنچ گئے وہاں پر اور وہاں مضبوط ہو گئے، تو پھر اسلام کو آگے بڑھنے سے، پھیلنے سے، غالب آنے سے، لوگوں کا سہارا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا یہی موقع ہے، یہ گئے یہاں سے، ادھر یہ پہنچے، پیچھے پیچھے یہ مشرکین کا وفد پہنچا۔ اس وقت جو جناب جعفر ابن ابو طالب نے کردار ادا کیا ہے، اور جیسا قرآن کے تعلق سے جو خطبہ آپ نے دیا ہے، اس وقت جیسے یہ معلوم ہوا لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ وہ بھی آ گئے ہیں، اور یہ پہنچے مشرکین کی طرف سے تو بہت سے تحفے لے کے پہنچے، اس لیے کہ اسلام کی تو یہ غربت کا دور ہے۔ اسلام تو اس وقت اس عالم میں ہے کہ کھانے کے لیے، پیٹ بھر کھانے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہیں، پیٹوں سے، شکموں سے پتھر باندھ باندھ کے محنت کی جا رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے، بہت آزمائش کا دور تھا یہ، اور اس دور میں یہ پہنچے، وہاں مشرکین ہیں، بہت سے تحفے لے کر، بہت رشوتیں لے کر آئے، اور درباریوں کو پہلے سے ہی اپنے حق میں کرنے کے لیے ان کو تحفے دیے۔ دیکھو جو آئے ہیں یہ بھگوڑے ہیں، یہ جو آئے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کر لو، ہم ان کو تہ تیغ کر دیں، خاتمہ کر دیں، یہ فتنہ یہیں پر دب جائے۔ اور اس کے لیے پہلے سے رشوتیں دی گئیں، اور حالات کو اپنے حق میں کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر اگلے دن جب دربار سجا، سب نے انتخاب کیا، آپ جناب جعفر آپ ہمارے قائد ہیں، لہٰذا آپ ہی ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ ادھر سے جناب جعفر ہیں جو قیادت کر رہے ہیں، ادھر سے کفار مکہ کی قیادت کرتے ہوئے یہ دونوں افراد ہیں۔ پہلے سے رشوتیں دی جا چکی ہیں، حالات پہلے سے اپنے حق میں بنا لیے گئے ہیں، بس دربار سجا اور انہوں نے شاہ حبشہ کے سامنے جا کے کہنا شروع کیا، یہ ہمارے غلام اور قیدی ہیں جو بھاگ گئے ہیں، جنہوں نے بغاوت کی ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہو گئے۔ اے بادشاہ، نہ یہ ہمارے دین پر ہیں، نہ یہ تیرے دین پر ہیں، بلکہ ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، لہٰذا ان کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں کیفر کردار تک پہنچا سکیں، ہم انہیں سزائیں دے سکیں، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو یہیں پر روک سکیں۔ بادشاہ نے سنا اور اس وقت کہا کہ نہیں، عادل بادشاہ ہے، اسی لیے رسول اللہ نے اس کی طرف بھیجا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سن لی، مگر جب تک میں فریق مخالف کی بات نہیں سن لوں گا اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا موقف کیا ہے، آپ کس لیے یہاں پر آئے۔ اور اس وقت جناب جعفر نے جو تقریر کی ہے، جناب جعفر طیار نے، وہ تقریر ادب کا شہپارہ ہے، اسلام کا خلاصہ ہے جو آپ نے چند الفاظ میں بیان کر دیا، اور اس وقت قرآن کریم سے وابستگی ہے کہ جس نے ان مشکل حالات میں نجات دلائی ہے۔ کون ہے جناب جعفر طیار؟ جناب جعفر جن کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی رحم دل، سخی، غریب نواز، غریبوں کا درد دل میں رکھنے والے، دلیر، حکیم و دانا، بڑے زیرک اور بڑے معاملہ فہم۔ جناب ابو طالب نے آپ کو ترغیب دلائی، جس وقت دیکھا کہ پیغمبر اکرم جناب خدیجہ اور مولا کائنات کے ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جناب جعفر سے کہا کہ جاؤ تم بھی اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح یتیم عبداللہ اور علی عمل کر رہے ہیں اس طرح تم بھی عمل کرو۔ اور اس طرح جناب جعفر نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، نماز پڑھی پیغمبر کے ساتھ، اور فصیح البیان، عقل و دانش رکھنے والی شخصیت، موقع ملا اپنا موقف رکھیں،
بس ایک مرتبہ جناب جعفر نے گفتگو کرنی شروع کی، اور میں نے عرض کیا کہ ادب کا شہپارہ ہے جو گفتگو آپ نے کی ہے۔ سب سے پہلے کیا فصیح و بلیغ خطبہ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ دیکھیے، بے باکی ایک الگ شے ہے، لیکن بے باکی کے ساتھ اگر دانائی بھی ہو، بے باکی کے ساتھ اگر معاملہ فہمی بھی ہو، حکمت بھی ہو، تو پھر عقل کی گرہیں کھل جاتی ہیں، دل کے اندر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ بس ایک مرتبہ جو گفتگو آپ نے کی ہے، نہ اس میں مبالغہ ہے، نہ اس میں جھوٹ ہے، سچی تصویر جو ایک سفیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سفیر نمائندہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو بھیجا ہے، اپنے آقا کا نمائندہ بن کے آتا ہے۔ بس ایک مرتبہ گفتگو شروع کی۔ پہلا حصہ جو اس تقریر کا، اس گفتگو کا، اس خطبے کا ہے، وہ دور جاہلیت کی پوری عکاسی ہے جو آپ نے کر کے رکھ دی۔ اے بادشاہ، ہم کیسی قوم تھے، ہم گمراہ قوم تھے، دور جاہلیت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ جاہل، یہ عرض کر دوں کہ یہ جناب جعفر اپنی طرف سے گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ جعفر گفتگو کر رہے ہیں تمام لوگوں کی طرف سے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ جو الفاظ انہوں نے کہے یہ خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، نہیں، نسل جناب ابو طالب میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر یہ اس طرح کی خرابیاں، کوئی خرابی اس طرح کی موجود ہو۔ یہ سب دین حنیف پر، دین ابراہیم پر تھے، سب موحد تھے، مگر سب کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو دور جاہلیت کا پہلے نقشہ کھینچا۔ ہم ایک جاہل قوم تھے، بد کرداریاں کرتے تھے، مردار کا گوشت کھاتے تھے، صلہ رحم کیا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا، رشتے ناتے توڑ لیتے تھے، خونریزی میں مبتلا تھے، جنگیں ایک کے بعد ایک چلتی رہتی تھیں، اور نسلوں میں ہمارے جنگیں چل رہی تھیں۔ عجیب عالم تھا، شراب پیتے تھے، رشتے ناتے توڑتے تھے، نقشہ پورا کھینچ دیا۔ یہ تھا ہمارا عالم، اور پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پہ احسان کیا۔ وہی لہجہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم میں ایک نبی کو بھیجا جو ہمیں میں سے تھا، اس کا اعلیٰ حسب و نسب تھا، صداقت، اس کا شیوا، دیانت داری، اتنی دیانت داری کہ آج تک لوگ اس کو امین اور صادق کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ بھی اس سے فیصلے کراتے ہیں۔ اس نے ہمیں آ کے بتایا، چونکہ عیسائی انبیاء کے اوصاف کو پڑھے ہوئے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ نبی کی صفات کیا ہوتی ہیں، وہ ساری صفات کا نقشہ جناب جعفر نے کھینچ کے رکھ دیا کہ اس نبی نے، اس نے آ کے بتایا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ایک معبود کی عبادت کرو اور اپنے تراشیدہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ اس نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں امانت داری سکھائی، ہمیں صداقت سکھائی، ہمیں دیانت سکھائی، ہمیں حسن سلوک سکھایا، ہمیں بتایا کہ مال یتیم نہ کھانا، ہمیں بتایا کہ خونریزی نہ کرنا، ہمیں بتایا کہ جس نے ایک کا خون بہایا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اگر وہ بے گناہ ہے، ہمیں بتایا کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہ لگانا، ہمیں بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب ہمیں سکھایا۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں بتائیں۔ بس ان تعلیمات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم جب ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے، ہم نے اس دین کو اپنا لیا تو یہ ہمارے مخالف ہو گئے، اس لیے کہ اس دین کی تعلیمات ان کے مفادات کے خلاف تھیں۔ انہوں نے ہم پہ ظلم شروع کر دیے، ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا، بہت سے لوگ اس راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ تب ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا اور ہدایت کی کہ ہم آپ تک آ جائیں، اس لیے کہ آپ عادل بادشاہ ہیں، یہ کہا۔ اور اس گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ جتنے دربار کے اندر علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی متوجہ ہو گئے، اوصاف وہی ہیں جو ایک نبی کے اوصاف ہوتے ہیں۔ اور خود نجاشی بھی بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان کے اوپر کوئی کلام نازل ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے تو یہ وہ اللہ کا بندہ کوئی نبی بن کے آئے اور پھر اس کے پاس کوئی صحیفہ، کوئی کلام نہ ہو۔ کہا کہ ہاں کلام نازل ہوا، کہا کہ پھر وہ کلام مجھے سنائیے۔ اب پھر دیکھیے جناب جعفر کی حکمت اور قرآن سے تعلق، اور جو بات میں نے عرض کی کہ قرآن کا وعدہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ،
غالب آتے ہیں کم زیادہ پر، قلت کثرت پر، تعداد پر نہ جانا، یہاں یہ دیکھنا کہ اللہ سے تعلق کس کا مضبوط ہے۔ لہٰذا اب جو یہ تقریر کی، کہا کہ سنائیے۔ پھر جناب جعفر کا انتخاب کہ انہوں نے سورہ مریم کا انتخاب کیا، اور سورہ مریم میں جناب یحییٰ، جناب مریم، جناب عیسیٰ، جناب زکریا کا جہاں تذکرہ موجود تھا ان آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ ادھر تو جناب جعفر لحن داؤدی میں وہ تلاوت کر رہے تھے، وہ الفاظ دہرا رہے تھے، قرآن اثر دکھا رہا تھا۔ جتنے درباری تھے اس میں جو جاننے والے تھے کہ علوم انبیاء کیسے ہوتے ہیں، صحیفے کیسے ہوتے ہیں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نجاشی زار و قطار رو رہا تھا۔ کلام مکمل ہوا تو نجاشی نے کہا کہ یہ بالکل وہی کلام ہے کہ جو انجیل میں پایا جاتا ہے۔ کہا یہ ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، یہ دونوں کلام ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، یہ ایک ہی جانب سے نازل ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا کہ آپ اطمینان سے یہاں رہیے، یہ ملک آپ کو پناہ دیتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ درباریوں سے کہا جو تحفے ان سے لیے ہوں ان کو لوٹا دو اور ان کو اپنے ملک سے نکال دو۔ دربار برخاست ہو گیا، مگر وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ایک کوشش اور کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، اور پہنچ کے کہا کہ اے بادشاہ، تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بس یہ وہ بات تھی کہ جس ایک ایسی نازک مرحلے پر لے آئے کہ اگر یہاں کامیاب ہو جاتے تو پھر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا۔ مگر کہا کہ میں ان کا موقف ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ بلایا، کہا آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اگر وہی کہہ دیں کہ جو قرآن کریم کہتا ہے تو پھر یقیناً یہ عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ ابن اللہ کہتے ہیں، وہ تثلیث کے قائل ہیں، اور اگر غلط بیانی کر دیں تو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لہٰذا بالکل سچی سچی تصویر کشی کرتے ہوئے جناب جعفر نے کہا کہ عیسیٰ کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ روح اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ جیسے یہ سنا نجاشی اپنے تخت سے نیچے اترا، تنکا اٹھایا، کہا جو کچھ تم نے کہا ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے جناب عیسیٰ کی حقیقت میں اور تمہارے بیان میں۔ یہ سننا تھا۔ جو نصارہ موجود تھے، علماء جو موجود تھے، ان کے پادری سارے کھڑے ہو گئے، کہا کہ بادشاہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت آگ بگولا ہوئے، مگر بادشاہ نے کہا میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ اور پھر یہیں سے اسلام آگے بڑھا، راہیں کھلیں، اور پھر نجاشی نے اسلام قبول کیا۔ اتنا متاثر ہوا جناب جعفر سے اور جناب جعفر کی زوجہ جناب اسما سے کہ جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس وقت اسی وقت جناب جعفر کے یہاں جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی، تو اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اور ان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے جناب اسما بنت امیس کے یہاں بھیج دیا۔ تو یہ ہے اسلام کی فتح۔ یہی وجہ ہے کہ 14 سال کے بعد جب پلٹ کے جناب جعفر طیار آئے ہیں پیغمبر سے ملاقات کے لیے، تو یہ عجیب منظر تھا کہ ادھر تو جعفر آ رہے تھے، ادھر خیبر فتح کر کے حیدر کرار آ رہے تھے، ادھر حیدر ادھر جعفر، دونوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ آج میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے کس کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے ظفرمند ہو کے واپس آنے کی۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ کی طرف سے تحفہ نازل ہوا اور نماز جعفر طیار تحفے کے طور پہ دی گئی، ہر پریشانی کا حل، کوئی دنیا کی دشواری ہو، جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا اس کے مطابق نماز جعفر طیار پڑھیں، اپنی حاجات طلب کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلق جب پیدا ہو جائے، جب روشنی مل جائے، مگر روشنی کہاں سے لینی ہے؟ ادھر ادھر سے روشنی نہیں لینی، روشنی لینی ہے قرآن کریم سے، سنت معصومین سے، پیغمبر اکرم کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں، مگر وعدہ کر کے اٹھیں، وعدہ کر کے چلیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کا پابند بنائیں گے۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ شفاعت، صرف شفاعت ہی ہمارا سہارا ہے، مگر قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ذرا سوچئے گا کہ شفاعت کرنے والا اگر کسی کی شکایت کرنے لگے،
اگر کسی کی شکایت کرنے لگے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ ہے مگر قرآن کریم کے نقشہ پیش کر رہا ہے کہ پیغمبر میدان محشر میں کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے معبود یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو تنہا کر دیا، جس نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا، مہجور کر دیا۔ تو مہجور، آج قرآن مہجور ہے، آج قرآن سے دوری ہو گئی ہے، آج قرآن سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ تعلق ہے تو زبانی تعلق ہے، رسمی تعلق ہے، حقیقی تعلق وہی جو پیغمبر نے فرمایا تھا اسلام کے تعلق سے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، اسلام جب آیا تو اجنبی تھا، اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب یہ اجنبی ہو جائے گا۔ کل یہ اجنبی تھا غیروں کے درمیان، آج یہ اجنبی ہے اپنوں کے درمیان۔ زبان پر کلمہ ہے، میں عرض کر چکا کہ زبان پہ کلمے سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، لیکن اب جب تلاش کریں وہ بندے والی صفات تو نہیں نظر آتی، اجنبی ہے، قرآن اجنبی ہے۔ اور یہاں سند دی جا رہی ہے کہ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو خود اجنبی ہو جائیں مگر قرآن کو اجنبی نہ ہونے دیں، اسلام کو اجنبی نہ ہونے دیں، خود اجنبی ہو جائیں۔ لوگ کہیں کہ کیسے ہیں یہ دقیانوس، پرانے خیالات والے، فینیٹک، مگر یہ سب برداشت کر لیں، اسلام کا دامن نہ چھوڑیں۔ تو وہی دور ہے، اس دور کا نقشہ کھینچا ہے امیر المومنین نے حکمت نمبر 102 میں، کہ جہاں مولا فرما رہے ہیں کہ کیسے، یعنی اسلام کی غربت کا عالم آپ دیکھیں کہ کیسا ہوگا وہ دور، کہ وہ دور کہ جہاں گالیاں دینے والے اور عیب بیان کرنے والوں کو مقبولیت حاصل ہوگی عوام کے درمیان، فاسق اور فاجر کو خوش مذاق سمجھا جائے گا۔ ان کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے، قرآن ان کو فاسق کہہ رہا ہے، فاجر کہہ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے، باتیں بڑی اچھی بناتے ہیں۔ کہا کہ وہ دور ہوگا کہ جب صدقے کو خسارہ تسلیم کر لیا جائے گا، خسارہ سمجھا جائے گا، جب صلہ رحمی کو احسان سمجھا جائے گا، جب عبادت کا روب جمایا جائے گا، روب جمانے کے لیے عبادت۔ اور وہ عجیب دور ہوگا، انصاف پسند کمزور ہو جائیں گے، حکومتیں لڑکوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی، خواتین کے مشوروں پر عمل کیا جائے گا، اور جو دین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، جو لوگوں کو دیندار نظر آ رہے ہوں گے، ان کا بھی عالم کیا ہوگا؟ ایک ہی صف میں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں مگر عالم کیا ہے؟ نماز میں برابر کھڑے ہیں مگر اجسادہم قریبا وقلوبہم بعیدا، جسم قریب ہوں گے، ان کے دل دور ہوں گے۔ یعنی انتہائی پستی کا عالم ہے یہ، کہ انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے اور برابر والے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کب اس سے نجات حاصل ہو، کیسے اس کو نیچا دکھاؤں۔ سجدے کے اندر ہے سجدہ، جو معراج ہے، نماز زندگی کی معراج، مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور معراج کی اس معراج میں بھی انسان سوچ رہا ہے اس کو ذلیل کیسے کیا جائے، اس کو رسوا کیسے کیا جائے۔ جس امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اسی کی غیبت کر رہا ہے، اسی کی توہین کر رہا ہے۔ یہ عالم کا لوگ اس وقت حج پہ اس لیے جائیں گے، کس لیے جائیں گے؟ 3 طرح کے افراد کا امیر اس لیے حج پر جائیں گے کہ سیر و تفریح ہو سکے، غریب اس لیے حج پر جائیں گے کہ ان کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ سکے، اور متوسط طبقے کے لوگ اس لیے حج پہ جائیں گے کہ اس لیے حج پہ جائیں گے کہ کچھ تجارت ہو سکے، کچھ فائدہ حاصل ہو سکے۔ عجیب عالم، یہ نقشے ہیں جو کھینچے گئے، لہذا پلٹنا ہوگا۔ اسلام دین کامل ہے، اسلام کا تصور عبادت بہترین تصور عبادت ہے، مگر اس تصور عبادت کو محدود نہ کریں، اور صرف یہ دیکھ کر کہ یہ شخص اتنا باعمل ہے، یہ ضرور دیکھیں کہ اسے روشنی بھی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے۔ ہمیں لوگوں کو یہ پیغام سنانا اور بتانا ہوگا، اس لیے کہ جب قرآن کی روشنی مل جائے گی، قرآن اور معصومین سے وابستگی ہو جائے گی، تو راہیں خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ دشوار مرحلے ہیں، ان راہوں سے گزرتے ہوئے، اس لیے کہ جسے روشنی مل جاتی ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ کہیں تاریکی نہ رہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے، پوری شاہراہ روشن ہو جائے۔ جناب جعفر کا میں نے تذکرہ کیا، دل چاہتا ہے انہی جعفر کے مصائب پر
بات کو ختم کروں۔ کیا ہیں جناب جعفر کے مصائب؟ ایک تو جنگ موتا میں خود جناب جعفر کی شہادت، کیسی شہادت کہ جہاں پہلے دونوں بازو کٹے، پرچمدار بنایا ہے پیغمبر اکرم نے۔ جنگ موتا بھی عجیب جنگ ہے جہاں لاکھ کے مقابلے میں 3000 مسلمان ہیں، مگر یہ کوئی تقابل ہے؟ مگر پھر وہی بات، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، غالب ہوں گے کثرت پر۔ جب یہ تصور لے کے جائیں کہ ہم تو ہر طرح کامیاب ہیں، اگر ہم مارے گئے تب بھی کامیاب، اگر ہم نے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا تب بھی کامیاب۔ کامیابی کا یہ تصور لے کے چلے ہیں۔ بازو کٹ گئے، پرچم کو گرنے نہیں دیے جب تک بازو سلامت تھے۔ اور پھر ایک دن پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب موجود تھے، پیغمبر نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سلام تو کسی نے نہیں کیا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہا ابھی جبرائیل یہاں سے گزرے اور ان کے ساتھ جعفر طیار تھے، جعفر تھے جنہیں اللہ نے بازوؤں کے بدلے میں پر ادا کیے ہیں، اور وہ اپنے پروں سے پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں ان کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ جناب جعفر کی شہادت یاد کر رہے ہیں امیر المومنین کہ کاش اس وقت حمزہ اور جعفر میں سے کوئی ہوتا جو میرا سہارا بن جاتا۔ کیا خلوص تھا! یہی خلوص ہے کہ جعفر کا خون جنگ موتا میں بھی بہا اور کربلا میں بھی بہا۔ کربلا میں 2 نونہال ہیں جن کا نام اون و محمد ہے، جو جناب جعفر کے پوتے ہیں، جناب زینب کے پسر ہیں، جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، مولا کائنات کے نواسے ہیں۔ جعفر کا لہو اسلام کے کام آ رہا ہے۔ بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑے ہیں، اماں ہمیں ماموں جنگ کی اجازت نہیں دیتے، آپ اجازت دلوا دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیسے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ جناب زینب آتی ہیں، بھیا ان بچوں کو اجازت دے دو۔ زینب کی سفارش اپنے حق کا واسطہ دے کر بچوں کو اجازت دلواتی ہیں۔ بچے میدان میں جانے لگے تو کہا کہ بچوں یاد رکھنا، جا تو رہے ہو، اگر لڑتے لڑتے دریا تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پی لینا، خیال رہے کہ سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ اون و محمد جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں بھائی ایسے جنگ کر رہے تھے کہ فوجوں کو محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی زندہ نہ رہے گا۔ پلٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو دیکھتے جاتے تھے۔ آخر پسر سعد نے کہا کہ جب تک ان دونوں کو الگ نہ کر لو گے اس وقت تک غلبہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک ایسا حملہ ہوا کہ دونوں بچے الگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی، کب تک لڑتے 3 دن کے پیاسے، کہ آواز دی ماموں ہمارا آخری سلام۔ ادھر یہ آواز آئی، حسین دوڑے، عباس دوڑے، جب قریب پہنچے دیکھا کہ بچے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہا بچوں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بچوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، سر ماموں کے سر پہ رکھے اور کہا کہ آپ کے سر کی قسم اماں سے کہیے گا، آپ کے سر کی قسم ہم دریا تک آئے ضرور تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، ہمارا دودھ بخش دیں۔ لے کے آئے بچوں کو، مگر اللہ رے زینب علیہ مقام، عقیلہ بنی ہاشم، شریکت الحسین، کہ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کربلا گزر گئی، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ کوفہ آ گیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ شام آ گئی، شام میں عظیم مجلس ہوئی، تبرکات لٹے ہوئے واپس آنا شروع ہوئے، چادریں آئیں، شہداء کے سر آئے، مگر 2 ننھے سر تھے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ شامی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا؟ فضہ آگے بڑھی، نہیں ان کی ماں زینب ہے، مگر وہ حسین کا ماتم کر رہی ہیں، ان بچوں کا ماتم نہ کریں گی۔ یہاں تک کہ زینب مدینے آ گئیں، بچوں کا ماتم نہیں کیا، مگر اب جب اپنے گھر پہنچی ننھے حجرے نظر آئے، ننھے بستر نظر آئے، ننھے مسلے نظر آئے۔ بس ایک مرتبہ کربلا کرو کیا بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں تمہارا ماتم نہ کر سکی مگر آج زینب تمہارا ماتم کرے گی، آج زینب تم پہ گریہ کرے گی۔ ہاں عید کا دن آیا، اون و محمد کے ساتھی ملنے کے لیے آئے، آج زینب کو بچے بہت یاد آئے، ارے میرے بچے کربلا میں رہ گئے۔ انا للہ و انا